میں اتنے لوگوں کا اتنے کثیر تعداد میں جمع ہونا، یہ کیا بات ہے؟ کچھ تو بات ہوگی، یا تو یہ محبت ہوگی، اور ظاہر سی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل سنت والجماعت کا بچہ یہ پکارتا ہے یا رسول اللہ آپ کے نام پر مال تو مال رہا، اگر ضرورت پڑی تو اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر کے نظر آئے۔ شاعر نے کہا تھا جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا نبی کا جاہو جلال۔ اسی دھرتی پر بہت سارے انبیاء کرام تشریف لائے، بہت سارے انبیاء کرام کے امتیوں نے بہت سارے انبیاء کرام کو اس خاک دانے گیتی سے جو ہے مٹانے کا منصوبہ کیا۔ کتنے ایسے تھے جنہوں نے اپنے انبیاء کو شہید بھی کیا ہے، لیکن قربان جاؤ مدینے کے تاجدار پر کہ ان کی موجودگی میں جو صحابہ تھے وہ صحابہ کہتے یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو اس بہتے سمندر میں ہم کود کر کے آپ پر غلامی کا آپ کو جو ہے ہم اپنے غلامی کا اظہار کر دیں۔ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے دیں، اگر آپ حکم ہمیں دے دیں تو ہم اس آگ جلتی آگ پہ کود کر کے آپ پر جان نشاور کر دیں گے۔ یہ کیا بات ہے؟ بات یہی ہے کہ میرے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے بارے میں یہ ارشاد فرما دیا کہ میرے محبوب دنیا کی کوئی طاقت اگر تمہارے ذکر کو مٹانا چاہے وہ کبھی بھی تیرے ذکر کو مٹا نہیں سکتی، بلکہ قرآن پاک صاف طور پر یہ اعلان کرتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بہت اونچا کر دیا۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا۔ اعلیٰ حضرت سرکار اور مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ بہت ہی اچھی مجلس ہے، بہت ہی پیاری محفل ہے۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام جب ان کی بارگاہ سے اٹھ کر جایا کرتے تھے تو اپنے گھروں میں جاتے تھے اور اپنے بچوں کو بٹھایا کرتے تھے، اور بچوں کو بٹھا کر کے کیا کہا کرتے تھے؟ بچوں کو بٹھا کر نبی کی سیرت بیان کیا کرتے تھے۔ سیرت کیا ہے؟ اپنے بچوں کو کہتے میرے بیٹے میرے اور میرے نبی مسکراتے تھے، تیرے نبی کا چلنا ایسا تھا، تیرے نبی کا بولنا ایسا تھا۔ یہ تمام کردار محمدی صحابہ اپنے بچوں کو سکھایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سے جو خیر القرون کا زمانہ گزرا ہے آپ ان میں دیکھیں گے کہ ایک ایک بچہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و ناموز پر اور ان کے نام پر اپنی جان کو قربان کرتے نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے اس کو بھی نہیں چھوڑا اور ارشاد فرما دیا کہ تیرے نام پر ساری کائنات کے لوگ جو ہے قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ تو مصر کا بازار تھا، وہ تو حسن یوسف تھا، وہ تو حضرت زلیخا تھی جنہوں نے آپ کے حسن کو، جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھی تو ان پر دل دے بیٹھی۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ حسن یوسف کا جب اظہار ہوا ہے تو مصر کی ساری عورتوں نے اپنی اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، لیکن انہیں احساس تک نہ ہوا۔ اعلیٰ حضرت سرکار اسی شعر کو بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو میرے آقا علیہ السلام کا نام ہے، میرے آقا علیہ السلام کی جو عظمت ہے وہ عظمت آج بھی دنیا دیکھ لے کہ اس دھرتی پر بہت سے نمائندے پیدا ہوئے، اس دھرتی پر بہت سے آئیڈیل بن کر کے اس دھرتی پر آئے ہیں، لیکن تاریخ ان کو نیست و نابود کر دی ہے۔ لیکن 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن اللہ کے حبیب کا تذکرہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے یہ 1400 سال کا زمانہ نہیں بلکہ ابھی کل کا معاملہ۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رب نے عطا فرمائے ہیں، اور جس کے ذکر کو اللہ بلند کر دے اس کے ذکر کو کوئی بھی دنیا کی طاقت نیچے نہیں کر سکتی ہے۔ اور یہ جو آج یہ محفل ہے، اس محفل کا مقصد زیارت حرمین شریف ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جناب محمد ظاہر خان صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ، یا یوں سمجھئے کہ محمد التمش خان صاحب ان کے والد اور ان کے والدہ مکہ اور مدینے کے سفر پہ جا رہے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ مکہ کیا ہے؟
مکہ کل بہت سارے لوگوں نے سنی تھی اختصاراً، میں زیادہ اس پر گفتگو نہیں کروں گا، میں بات کو آگے بڑھاؤں۔ مکہ وہ شہر ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کا مقدس گھر جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں، وہ خانہ کعبہ موجود ہے۔ دنیا میں پہلا وہ گھر ہے خدا رب العزت کا کہ وہ پہلا گھر ہے جس کا طواف تمام انبیاء اکثر انبیاء کرام نے کیا ہے، تمام اولیاء نے، تمام اکابرین نے اس کا طواف کیا ہے۔ یہی پر سنگ اسود بھی رکھا گیا ہے۔ یہ سنگ اسود کیا ہے؟ سنگ اسود جنتی پتھر ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو پتھر ہے سنگ اسود، یہ جنت سے آیا تھا تو بالکل سفید تھا، لیکن یہ مسلمانوں کے گناہوں کو چوس کر کے یہ کالا ہو گیا ہے۔ قربان جاؤ مسلمانوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کون کون سی یادگار عطا فرمائی ہے۔ یہ خانہ کعبہ، اس کے بارے میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اب ایک بہت بڑی بات میں کہنے جا رہا ہوں، شاید یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ خانہ کعبہ کا جو منظر ہے اور خانہ کعبہ کی جو عظمت ہے، اس بات سے آپ جو ہے اندازہ لگائیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ ہر دن خانہ کعبہ کے اوپر اللہ کی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ 60 رحمتیں جو کعبے کا طواف کرتے ہیں انہیں عطا ہوتی ہیں، اور 40 جو کعبہ شریف کی، جو کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھتے ہیں انہیں عطا ہوتا ہے۔ اور جو قربان جاؤ صرف دیکھنے والوں کے لیے آقا فرماتے ہیں جس نے کعبہ کو دیکھا ہے اللہ اسے بھی 20 رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ پتہ چلا کہ کعبہ کی زیارت کوئی شخص محروم نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں محروم ہوتے ہیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ کعبہ سبوں کو نوازتا ہے، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو کعبہ کو دیکھنے کے بعد سدھرتے نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر چہرے کا دل نہیں دیکھا جاتا بلکہ مومن کا دل دیکھا جاتا ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر نہ صورت دیکھی جاتی ہے نہ سیرت دیکھی جاتی ہے، یہاں پر مانگنے والے کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ دعوت کو لے کر کے، قلب صادق لے کر کے بزرگ کہا کرتے ہیں کہ امیر لوگوں کو خانہ کعبہ دیکھنا ضروری ہے، امیر لوگوں کو خانہ کعبہ دیکھنا ضروری ہے، لیکن غریبوں کو کعبہ والا دیکھے۔ غریب جو ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ دین غریبوں سے پھیلا ہے اور غریبوں میں سمٹ جائے گا، تو ظاہر سی بات جتنی ایمان میں قوت غریبوں کو ہوتی ہے اتنا امیروں کی نہیں ہوتی الا ماشاءاللہ۔ تو مومن جو امیر ہیں ان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت یہ مرفوع حدیث کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک جو بیچ میں بندے سے گناہ صادر ہوتا ہے تو یہ عمرہ اس بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی گناہ جو بیچ میں ہوئے ہیں اگر بندہ عمرہ کر لے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ حاجیوں کے بارے میں آیا ہے کہ حاجی جب حج کر کے واپس آتا ہے تو وہ ایسے ہی گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ آج ہی اس نے ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ اگر اس کی حکمت پہ گفتگو کی جائے تو بہت لمبی ہوگی کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ آقا نے بچے کی مثال دی ہے، تو اس پر گفتگو بہت لمبی ہو جائے گی۔ لیکن میرے دوستو ہم یہ چاہتے ہیں اور یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو اپنے حبیب کا یہ تیار دیکھنا نصیب ہو جائے، اس لیے کہ ہمیں پیدا ہی اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ نبی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر رکھیں۔ یہی حشر کے دن ہماری پہچان ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بے پناہ جو ہے میں عریضہ پیش کرتا ہوں کہ مولا تبارک و تعالی ہم غریبوں کو بھی اپنے حبیب کا دیار دیکھنا نصیب فرما دے۔ بڑی خوش نصیبی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام آپ کو کدھر دیکھتے میں نے اختصاراً کعبہ شریف کے بارے میں یہ جو ایک حدیث روایت جو نقل آپ کو جو سنا دی ہے اسی پر اس بات پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ اب آگے تھوڑی دیر کے لیے مدینہ منورہ کی عظمت کو بھی دیکھتے چلیں۔ یار مدینہ نبوی، مسجد نبوی اور مدینہ منورہ کی عظمت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ اس دیار میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بساط خدا رام۔ مزے کی بات علماء فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر جس زمین کے اندر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے
وہ زمین عرش اعظم سے بھی زیادہ افضل ہے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اور ایک خاصیت اور کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو مدینہ شریف کا دیار عطا فرمایا ہے، یہ بہت ہی مبارک جگہ ہے۔ اس کا اندازہ ایک واقعے سے لگائیے، اختصار کے طور پر ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک نام آپ نے سنا ہوگا، ایک نبی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری روح زمین پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ چرندوں پرند پر حکومت حضرت سلیمان کی تھی، ہواؤں پر حکومت آپ کی تھی، جناتوں پر بھی آپ حکومت کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن اپنے تخت پر بیٹھ کر ہوا میں اڑتے ہوئے دنیا کی سیر فرما رہے تھے، لیکن جس وقت آپ کا تخت ایک مدینہ منورہ کے پاس پہنچتا ہے، اس وقت مدینہ آباد نہیں تھا، ایک چٹیل میدان تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس جگہ پر پہنچتے ہیں، آپ نے حکم دیا کہ سواری کو نیچے لائی جائے، تخت کو نیچے لایا جائے۔ تخت کو نیچے لایا جاتا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس مدینے کے چٹیل میدان کو جو ابھی آبادی میں تبدیل نہیں ہے، جہاں پر نبی کی ابھی آمد نہیں ہوئی ہے، اس میدان کا عادت کیوں کرتے ہیں کہ آپ خود پیدل سفر طے کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ جو وقت کے انبیاء تھے، جو آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ تھے، جو جنات اور اجنہ حضرات تھے، ان سبوں کو یہ حکم دیا کہ تم سارے کے سارے لوگ اس مقدس زمین پر اپنے قدم سے چل کر کے جو ہے اس شہر کو پاری سے اس میدان کو پار کرو۔ سارے لوگوں نے میدان پار کیا۔ جیسے ہی وہ چل کر میدان پار ہو گیا، کسی نے عرض کیا کہ سرکار ذرا یہ بتائیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آخر وہ کون سی بات ہے کس وجہ سے آپ نے یہ تعظیم بجا لائی کہ ہم تمام لوگوں کو ہواؤں سے اتار کر زمین پر لایا، اور زمین پر سے سواری سے بھی اتارا، اور سواری پر اترنے کے بعد آپ نے پیدل چلنے کی اجازت دی، پیدل چلنے کا حکم دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کا آخری محبوب پیدا ہوا۔ چل کر بولے سبحان اللہ۔ فرمائے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کا آخری رسول پیدا ہوگا، جو ہے آئے گا ہجرت کر کے، اس کے بعد یہیں پر مدفون ہوگا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو لوگ تعظیم نبی کے منکر ہیں، میں ان سے جو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں تمہاری بات مانوں یا حضرت سلیمان کی بات مانوں؟ میرے حضرت سلیمان علیہ السلام اس مدینہ المنورہ کا اس وقت تعظیم کر رہے ہیں جب کہ نبی ابھی آئے بھی نہیں ہے، نبی اس سرزمین پر مدفون بھی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضور کی تعظیم کرنا اور خاص طور سے مدینہ المنورہ کی تعظیم کرنا کسی عام انسان کی سنت نہیں، بلکہ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت سلیمان کی سنت۔ خصوصاً ان کی طرف منسوب کرتا ہوں، لیکن یہ بات ہر کسی کو جاننا چاہیے۔ آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ ایک چیز یاد رکھیے، اللہ نے اگر کبھی بھی توفیق دی، اور اللہ کرے توفیق ہو جائے، اس لیے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو صبح و شام یہ دعا کرتے ہیں، دکھاتے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ تو ہم تو وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے دیار کو دیکھنے کی تڑپ میں مچلتے رہتے ہیں۔ ہم شب کو اور رات کو کروٹیں بھی بدلتے ہیں، تو یہ سوچ کر کے کہ مولا آج رات یہاں پر سو رہا ہوں، کل رات مدینے میں جانا نصیب فرما دے۔ یہ تو ہماری سوچ ہوا کرتی ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھیے، کبھی بھی اللہ اگر توفیق دے، جب آپ خانہ کعبہ میں داخل ہو جائیے تو جیسے ہی داخل ہوئیے سر جھکا کر داخل ہوئیے، اور جیسے ہی آپ کو یقین ہو جائے کہ بالکل خانہ کعبہ کے قریب پہنچے ہیں، ایک نظر حضرت پر اٹھاؤ، اور اس وقت آپ جو بھی دعائیں کریں گے اللہ اس دعا کو قبول فرمائے۔ وقت دعا کرنی چاہیے۔ کون سی دعا مانگیں؟ دعا حضرت امام جعفر صادق سے پوچھ لیتے ہیں۔ امام جعفر صادق کو تو جانتے ہوں گے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس وقت بہتر یہ ہے کہ ایسی دعا مانگو جو قیامت تک اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی جائے۔ کون سی دعا مانگے؟ کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگا کرو کہ مولا آج اس حرم کے صدقے میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد جب تک حیات سے رہوں تب تک جو بھی دعائیں تجھ سے مانگوں اسے قبولیت عطا۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو
मद्द नजर रखनी चाहिए और हमेशा इस दिल में ये हसरत रखो, इस हसरत को रखो, इसलिए कि बगैर हसरत के कुछ नहीं होने वाला। नबी का इश्क जो है सीने में पैदा करो, इसलिए कि हमें इस दुनिया से कुछ नहीं मिलने वाला। ये दुनिया कुरान ने कहा कि ये धोखा है, लेकिन आला हजरत ने बता दिया है कि इस दुनिया पर तकिया करके मत बैठो, इस दुनिया पर भरोसा और इत्मीनान करके मत बैठो। ये दुनिया किसी की नहीं हुई है। सरकार आला हजरत से पूछो कि इमाम फिर बताएं हम कहाँ जाए। कहा कि इमाम ने फरमा दिया कि ठोकरें खाते फिरोगे, उनके दर पर पड़ रहो। काफिला ऐ रसा अव्वल गया आखिर गया, बाकी फिरके गली गली तबाह। ठोकरें सब खाए क्यों, दिल को जो अहले दे खुदा उनकी गली से जाए क्यों। बस दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।